الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ وسلم علیکہ یا سیدی یا خاتم المرسلین۔ سامعین عزیز شام، آپ نے مجھ سے قبل اس علاقے کی پہچان وادی بنا کے عظیم خطیب، فخر اہل سنت، عظیم فاضل جلیل، عالم نبی جناب حضرت العلامہ اساتذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشتیاق صاحب کو سماعت فرمایا ہے، جنہوں نے بڑے ہی ولولہ انگیز انداز میں حضور علیہ السلام کی شان مصطفیٰ حسن کے جو اعتبار سے ہے وہ سماعت فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات حضرت صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو بہرہ یاب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ تفصیلاً کچھ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے محاسن محامد شان و کمالات کو بیان کیا جائے۔ اختصار کے ساتھ میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا، بے شمار عظیم سرحان مصطفیٰ یہاں جلوہ گر ہوئے ہیں اور دیگر پنڈال میں موجود زعمائے قوم اور اسی طرح سامعین کرام تشریف فرما ہیں، سبھی کا نام لینا تو مشکل ہے۔ مختصراً یہ کہ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ 30ویں بارے کی سورہ کوثر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں تفسیر سے اور قرآن شریف اور تفسیر مدراک سے کچھ آپ کے سامنے وہ باتیں گوش گزار کروں گا جو ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی شان بھی ہیں اور جن پر ہمارا ایمان کامل بھی ہے، جس کے ذریعے سے یہ کائنات بنی ہے، اس کی شان سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سامعین محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات نے بے شمار شانوں سے نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ضیاء النبی شریف میں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے حضور کو کچھ شانیں عطا فرمائی ہوتی جن کو ہم شمار کر سکتے، انہوں نے ایک مثال دی ہے۔ اس مثال میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان اتنی کثرت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی ایسا ماپ ہے، نہ طول ہے، نہ ناپ ہے، نہ گز ہے، نہ گنتی کا عدد ہے، نہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور کی شان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جا بجا بیان فرمائی، لیکن جب قرآن کا اختتام جو حضور علیہ السلام نے بتایا ہے، اس اختتام کا 30واں بارہ شروع کیا تو اس کے ساتھ ایک ایسی شان اللہ رب العزت نے 30ویں بارے کے اندر رکھی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کی ساری شانیں پنہاں ہیں۔ جو آیا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں شان رسالت معاد بھی ہے، حضور کی وصفی اور ذاتی تمام خوبیوں کا جو مجموعہ ہے وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں ہے۔ حضرت یہاں جلوہ گر ہیں، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ بیان کرتا چلوں۔ تفسیر ضیاء القرآن شریف میں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور کوثر کس چیز کا صیغہ ہے؟ یہ علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ فوعل کا صیغہ ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی کو عہدے دیتے ہیں، کسی کو وزارت دیتے ہیں، صدارت کی کرسی پہ براجمان کر دیتے ہیں، اس کے پاس عہدے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے عہدے کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہی اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی جان تھے۔ ہم جانے کائنات کہتے ہیں، مصدر کائنات بھی کہتے ہیں، منبع وجہ تحریک کائنات بھی کہتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کے خزانے عطا فرمائے۔ اور کوثر کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر۔ خیر کثیر کس کو کہتے ہیں؟ علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ کثرت اس سے مراد ہے۔ اور حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خیر کثیر کے اس لفظ کوثر کے 10 معنی لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ فرمائے یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں کیا ذکر
ذکر فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ میری ایک بری عادت ہے، یہ اچھی عادت ہے، جب تک میں مہاجرین سے سامعین کو ساتھ نہ چلاؤں تو میں تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مدرس ہوں۔ تو مدرس کا کام کیا ہوتا ہے؟ تدریس کرنا، لوگوں تک بات پہنچانا۔ ہم بات سمجھے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، اور میری یہ بری عادت ہے حضرت کہ میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ نہ آئے تو ہماری تقریر کرنے کا اور آپ کی محفل سجانے کا مقصد سارا فوت ہو جاتا ہے۔ اب حضور ذی الامت کیا لکھتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ اور میں انشاءاللہ کوثر کے ہی معنی کے اندر رہوں گا، اور وہ بھی ساری کوثر کے اندر ہوگی۔ فرمایا کوثر 3 معنوں میں ہوتا ہے۔ پہلا یہ جمع کا اطلاق ہے اس میں، اور جمع اس چیز کو بولا جاتا ہے جو 3 یا 3 سے زائد ہو اسے جمع بولتے ہیں، یا پھر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے تو کثرت اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو پھر تیسرا جو اطلاق ہے وہ حضور کی شان اور عظمت، حضور کے محاسن اور محامد پر ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو جمع کے اعتبار سے بھی، شان اور عظمت کے اعتبار سے بھی، محاسن اور محامد کے اعتبار سے بھی، اس طرح حضرت نے حسن کا ذکر کیا، حسن سرمدی کے اعتبار سے بھی اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار شان عطا فرمائی۔ اور یہ بس شان کیا ہے؟ حضور ذی الامت کا لکھا ہے، میں وہی معنی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا چلوں۔ حضور ذی الامت لکھتے ہیں اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ حوض کوثر ہے۔ بخاری، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، صحاح ستہ کی کوئی کتاب دیکھ لینا، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے حوض کوثر کے خزانے عطا فرمائے۔ کون سے خزانے عطا فرمائے؟ حوض کوثر سے۔ ذرا اچھے طریقے کے ساتھ، چستی کے ساتھ محفل کا حصہ بنے رہیں، کیونکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چلاتا رہوں گا۔ حضور کو اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا؟ حوض کوثر۔ اور حوض کوثر کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام خود حوض کوثر کی شان بیان فرماتے ہیں، اور اسی میں ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اسی میں ہمارا ایمان بھی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں حوض کوثر ایسا ہے جس کے سارے کونے جو ہیں اللہ رب العزت نے سونے، یاقوت اور زبرجد سے بنائے ہیں۔ فرمایا اس کے 4 کونے ہیں۔ کتنے کونے ہیں؟ 4 کونے ہیں۔ اور سرکار کے یار بھی کتنے تھے؟ 4 یار تھے۔ آپ جانتے ہیں نا سیدنا صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کس کی ہے؟ آج لوگ یہاں ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، لوگ اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔ ہاں ایمان بھی سکھاتا ہوں، عقیدہ بھی دیتا ہوں، شان بھی بتاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حوض کوثر کو اللہ کی ذات نے 4 کونوں سے بنایا ہے۔ فرمایا اس کی جو 4 کونے ہیں ان کونوں پہ قیامت کے روز ایک کونے پہ جو سب سے افضل ترین کونا ہوگا صدیق اکبر کی ذات ہوگا، دوسرے کونے پہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی، تیسرے کونے پہ سیدنا عثمان غنی جو سرکار علیہ السلام کے ایسے داماد ہیں ایک کے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کی 2 سب ذاتیاں۔ آج لوگوں کا ایمان اتنا بھی خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، شاید آپ نے سنا ہوگا، حضرت تو بہتر جانتے ہیں، کچھ ہمارے اندر ایسے فرقے آ گئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن تربیت کرنا، بات بتانا، عقیدہ کی اصلاح کرنا یہ ہم علماء کرام کا جنہوں نے جو کچھ پڑھا ہے لوگوں کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ سرکار علیہ السلام کی اور بیٹیاں نہیں تھی۔ سنیں میرے مصطفیٰ کریم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ، 2 حضرت عثمان غنی کے گھر، ایک عثمان بن عاص کے گھر، یہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تیسرے جو ہیں اس کونے پہ ہوں گے عثمان غنی، اور چوتھے پہ علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں گے۔ سرکار نے ایمان بھی بتا دیا، عقیدہ بھی بتا دیا، اپنی شان کا ذکر بھی کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ان 4 کونوں پہ میرے 4 یار ہوں گے۔ فرمایا جو بندہ، جو میرا امتی ان 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ نفوذ رکھے گا قیامت کے روز وہ حوض کوثر پینے سے محروم ہو جائے گا۔
اور حوض کوثر پینے سے وہ جو جام ہے وہ پیالے کیا ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جتنے آسمان دنیا کے، کیونکہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، فرمایا آسمان دنیا کے اوپر جتنے تارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، ان کی نسبت ان کی گنتی جتنے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں جتنے ستارے پیدا کیے ہیں، وہاں قیامت کے روز میرے حوض کوثر پہ اتنے آب خورے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے، تاکہ میرا امتی آئے اور اس کو پیالہ اٹھانے میں دقت نہ پیش آئے، جلدی سے پیالہ اٹھائے اور میرے چاروں یاروں میں سے کسی ایک یار کے کونے پہ جائے اور جام پی کے جنت کے بالا خانوں میں داخل ہو جائے۔ اے سونے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ پھر دوسرا معنی حضور ضیاء الامت کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا اس کوثر سے مراد، کیونکہ یہ کثرت سے ہے، فرمایا یہ نبوت محمدی ہے۔ دوسرا عقیدہ سنیں، آج ہمارے اس کوٹلی کے اندر بھی اور دور دراز علاقوں کے اندر بھی نبوت مصطفیٰ جو نبوت محمدی ہے، جو ابدیت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ایمان خراب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کا ایمان اور عقیدہ، اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا بھی چاہتا ہوں، اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ حدیث سنے گا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ایمان کے اندر جلا بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس حدیث کو اگر اپنے ایمان کی اس قسط کے ساتھ جوڑے رکھا، کل قیامت کے روز حضور علیہ السلام شفاعت بھی کریں گے اور حضور علیہ السلام اپنے وفد میں شامل بھی فرمائیں گے۔ حدیث کیا میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، میں حدیث کا ترجمہ نہیں کروں گا، جب اس حدیث کے آخری جو نبوت کے الفاظ آئیں گے ان پہ حدیث ختم کروں گا۔ سرکار نے فرمایا فضیلت علی الانبیاء بسبع، اللہ نے مجھے 6 باتوں پر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، یہ ایک شان ہے۔ فرمایا ونصرت بالرعب، دوسری شان سرکار کی یہ ہے۔ فرمایا واحلت لی الغنائم، یہ تیسری شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ چوتھی شان کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ چوتھی شان ہے۔ پانچویں شان کیا ہے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، یہ 5ویں شان ہے۔ اور 6ویں شان سنیں گے جو میرا موضوع ہے، النبوہ، نبوت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں سب سے آخر نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ آج دیکھیں نا کتنے حملے ہو رہے ہیں حضور کی ختم نبوت پہ، کتنے لوگ اس میں آوازیں کستے ہیں، ہر گلی محلے میں اونچے مارا۔ یہ ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے کہ آج لوگ ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے تو اٹھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے غلیظ شیطان بھی ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر اور ہمارے قریے بستی کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو ختم نبوت جیسے عظیم مسئلے پر بھی ایسی آوازیں کستے ہیں اور ایسے تیر چلاتے ہیں جن سے ہمارا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے سرکار نے خود اپنی شان بیان فرمائی تھی، فرمایا تھا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پھر دوسری حدیث سنیں نبوت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لی خمسۃ والسبعین، انا محمد، انا احمد، انا الماہی، یمحو اللہ بی الکفر، وانا الحاشر، یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب لا نبی بعدی۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لوگ بخاری تو کرتے ہیں لیکن بخاری کو محبت کی نظر سے نہیں پڑھتے۔ سنیں ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں میں محمد ہوں۔ میں کون ہوں؟ محمد ہوں۔ میں احمد ہوں۔ میں ماہی ہوں۔ ماہی کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے کہ سرکار تشریف لائے، کفر کا خاتمہ ہو گیا، سرکار تشریف لائے، ظلمت ختم ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاہی، میرا نام ماہی ہے۔ فرمایا ماہی کا کام کیا ہوتا ہے؟ یمحو اللہ بی الکفر، جس کے قدموں تلے کفر آ کے روندا جائے اس کو ماہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو کفر کو ختم کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے، عرب کے اندر جتنے نکٹو لوگ تھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر جب ایمان لائے تو سرکار نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا اور کسی کو علی شیر خدا بنا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔
کیا لکھتے ہیں اس سے مراد اصحاب پیغمبر کی تعداد ہے. اس سے مراد کوثر سے مراد کیا ہے؟ اصحاب پیغمبر کی تعداد ہے. اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں. آپ نے سارے انبیاء کے قصص پڑھے ہوں گے, واقعات پڑھے ہوں گے, سارے انبیاء کی سیرتوں کو پڑھا ہوگا, سارے انبیاء کی صورتوں کو پڑھا ہو گیا, لیکن کسی نبی کے اتنے اصحاب, اتنے حواری, اتنے دوست, اتنے محبین, اتنے معتقدین نہیں تھے جتنے اللہ نے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے. یہ صحابہ کرام کی کثرت ہے. حضور علیہ السلام کی نبوت کو دیکھیں, 22 سال 9 ماہ کچھ دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے, لیکن جب آخری خطبہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا ابو امامہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار علیہ السلام آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, کیونکہ اصحاب کی جو باتیں ہیں انہیں بھی حدیث جمع کیا جاتا ہے. ایک کے الفاظ ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے جو اصحاب تھے ان کی تعداد 1,24,000 سے زائد اصحاب کی تعداد تھی. حضور علیہ السلام کو اللہ نے اصحاب کی کثرت عطا فرمائی تھی, اسی لیے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے سونے حبیب ہم نے آپ کو کوثر کے خزانے عطا فرمائے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں اس سے مراد کوثر سے مراد قرآن کریم بھی ہے. باقی جتنا صحائف نازل ہوئے, جتنی کتب آئیں, آسمانی کتب آئیں, حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ساری کی ساری معدوم ہو گئی, ختم ہو گئی. کسی کتاب کا اصل حالت میں آج وجود نہیں رہا, لیکن جو شان, جو عظمت, جو ابدیت, جو ہمگیریت, جو عالمگیریت اللہ نے قرآن کو عطا فرمائی, وہ صرف اور صرف اللہ نے محبوب کریم کو جو کوثر کے خزانے دیے تھے ان میں سے ایک خزانہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہے جس طرح آج ایصال ثواب کی محفل کا ہم حصہ بنے گے, اور ہم قرآن پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ اس پہ ہمیں دائماً سلامتی عطا فرمائے. ہم قرآن پڑھ کے اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ یہاں بھی خراب ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کرنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کوئی حدیث سرکار علیہ السلام نے جس نے منع کیا ہو ہمیں دکھا دو, ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. امام شافعی کا نام حضرت تو بہتر جانتے ہیں, یہ انصار کے بہت بڑے علاقے کے رہنے والے تھے. امام شافعی جو ہیں یہ انصار کی ذریت سے ان کا تعلق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا جو خاندان انصار تھا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب سرکار علیہ السلام اس عارضی دنیا سے چلے گئے, سرکار علیہ السلام نے وصال فرما دیا, تو انصار اپنے سارے خاندان والوں کو جب بھی ان کے خاندان میں سے, دوست احباب میں سے, اعزاء اقربا میں سے اس دنیا سے چلا جاتا تھا, انصار کا طریقہ کار کیا تھا, سارے جمع ہوتے, قرآن خوانی کرتے, پھر ایصال ثواب کیا کرتے تھے. یہ ایصال ثواب اگر کسی نے کہنا ہے کہ ایصال ثواب نہیں ہے تو یہ انصار کا جو طریقہ ہے. انصار کے طریقے کو میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا, جب سرکار مدینہ سے مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں, انصار سے پوچھتے ہیں اے انصار بتاؤ استنجا کس طرح کرتے ہیں؟ تو وہ انصار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارے ہاں یہ رواج ہے, ہمارے ہاں استنجا کرنے کا یہ سلسلہ ہے کہ ہم پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سب سے افضل ترین استنجا کرنے کا طریقہ انصار. انصار کے لیے سرکار نے کیا فرمایا کہ جس نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اس نے انصار سے محبت کرنی ہے. تو یہ جو ایصال ثواب میں قرآن پڑھا جاتا ہے, ایصال ثواب کیا جاتا ہے, دعا کی جاتی ہے, مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں, صاحبوں یہ سارا کا سارا سرکار علیہ السلام کے ان انصارین کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم کی آن, شان, عزت, جاؤ, جلال اور حشمت کے لیے قربان کر دیا. اختصار کے ساتھ 10 معنی تو بیان نہیں کرتا. نبوت کا ذکر ہو گیا, قرآن کریم کا بھی ذکر ہو گیا, حوض کوثر کا بھی ذکر ہو گیا. آخری بات چوتھی بیان کرتا ہوں, اجازت چاہوں گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کوثر کے اندر مجھے ظاہری نور اور باطنی نور عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ ظاہری نور اور باطنی نور. ایک ہوتا ہے ظاہری نور, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کسی چیز کا روشن ہونا, جس طرح سورج ہے اس کی روشنی دن کے وقت ہوتی ہے, چاند ہے تو
اس کا جب جوبن ہوتا ہے اس کی روشنی رات کے وقت ہوتی ہے، ستارے ہیں تو ان کی روشنی دن کے وقت معدوم ہو جاتی ہے، رات کے وقت ان کی روشنی جو ہے وہ عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو صاحبو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ظاہری نور بھی عطا فرمایا، باطنی نور بھی عطا فرمایا۔ سرکار کا کوئی بھی صحابی دور سے آتا، سرکار علیہ السلام کی مجلس میں آتا، ابھی سرکار کے سامنے اس نے کوئی سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، بات نہیں کی، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کو پریشانی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم کو ظاہری نور بھی دیا تھا، سرکار اپنے ظاہری نور سے بھی دیکھتے تھے اور باطنی نور بھی دیا تھا، جس نور کی برکت سے سرکار علیہ السلام انسان کے باطن کو بھی جانچ جایا کرتے تھے۔ یہ آئینہ آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کے خزانے عطا فرمائی۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ایک حدیث، کیونکہ آپ ایصال ثواب کی مجلس کا حصہ بنے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک میرے سرکار علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام دارمی نے بھی اور امام دہلوی نے بھی اس کو نقل کیا، اور اس حدیث کو اپنے دل کے کانوں سے سننا، اپنے فہم ادراک سوچ سمجھ تدبر تفکر میں اس حدیث کو بٹھا لینا، اس حدیث کے تحت اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنا، اپنے ایمان کو بھی بچانا، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنا، اور مصطفیٰ کریم کا جو فرمان ہے قیامت کی روز تک، قیامت کی صبح تک وہ فرمان سچا بھی ہے، سچا بھی ہے، اور ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے۔ سیدنا انس بن مالک کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس طرح آج بھائی کبیر کے ایصال ثواب ہم جمع ہوئے ہیں،